رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تقریباً 31 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ میرے بندوں سے فرمائیے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں، یعنی ایمان والے بندوں سے فرمائیے کہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی، جو مال عطا کیا، اس میں سے ہمارے راہ میں خرچ کریں، اعلانیہ طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی، اس سے پہلے کہ کوئی ایسا دن آ جائے، یعنی قیامت کے دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی دوستی وغیرہ ہوگی۔ تو اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم بھی اس پر توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا ہم انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ دیکھیں خطاب بھی ایمان والے بندوں کے لیے ہے کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز قائم کریں۔ لہذا کوئی یہاں پہ کفار سے خطاب نہیں ہے، ہم سے خطاب ہے کہ ہم نماز بھی قائم رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو چاہے اعلانیہ طور پہ کریں، چاہے پوشیدہ طور پہ، اخلاص پیش نظر ہونا چاہیے، اور اس خرچ کرنے میں ترغیب پانے کے لیے، رغبت پانے کے لیے، اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے اس آیت کے آخری حصے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا دارالعمل ہے، یہیں پر اگر پیسہ کچھ خرچ ہو گیا، اللہ کی رضا کی خاطر ہوا، اخلاص کے ساتھ ہوا، تو کچھ بدلہ مل جائے گا، ورنہ میدان محشر میں پھر کچھ بھی ہمارے کام نہیں آ سکتا، یہ مال وغیرہ کام نہیں آئے گا۔ لہذا اس دن سے پہلے ہمیں دنیا کے اندر اچھی طریقے سے مال وغیرہ خرچ کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے کچھ پھل بطور رزق تمہارے لیے نکالے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے اس نے کشتی کو مسخر کیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ دریا میں اس کے حکم سے چلے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں چلے، تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، اور یہ مسخر کرنے کا سب مقصد یہ ہے تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی اگر آپ نہر میں ڈالتے ہیں وہ سیدھا سیدھا بہتا رہتا ہے اور ایک رفتار سے آہستہ آہستہ وہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی رفتار کو بہت تیز کر دیتا، اور سیدھا چلنے کے بجائے وہ جہاں جو بھی رکاوٹ ہوتی اس پہ اوپر کو چڑھ جاتا، دائیں کو نکل جاتا، بائیں کو نکل جاتا، اوپر کو اٹھتا۔ نہیں، اللہ نے نہروں کو مسخر کر دیا، وہ ہماری سہولت کے اعتبار سے چلتی ہیں۔ جس طریقے سے ہم راستہ موڑتے ہیں نہر کا، جہاں تک ہمیں لے کر جانا ہے، جس مقام پہ پانی پہنچانا ہے، پانی بالکل مطیع و فرما بردار ہو کر اسی مقام تک پہنچتا ہے۔ اس کو مسخر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا فرمایا جن سے تم مختلف انداز سے نفع اٹھا رہے ہو، پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی، اس سے پھل پیدا فرمائے، تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، نہروں کو مسخر کر دیا۔ یہ کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، اور یہ احسانات یاد دلانے کا مقصد پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اس بات کا شعور پیدا کرنا کہ اتنے بڑے محسن کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے، یہ مروت کا تقاضا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل چل رہے ہیں، مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ چاند سورج ایک مطلب مقرر کردہ گردش میں چل رہے ہیں۔ سورج اگر گردش نہ کرتا، اپنے مقام سے ٹک جاتا ایک ہی جگہ پر، تو یا تو ہمیشہ رات رہتی یا ہمیشہ دن رہتا، یعنی اگر وہ دن طلوع ہو کر رکتا تو ہمیشہ دن رہتا، رات کبھی نہ آتی، اور اگر وہ مطلب غروب ہونے کے بعد کسی مقام پر رک جاتا تو ہمیشہ رات رہتی، کبھی دن نہ آتا۔ تو کتنی آزمائشیں ہو جاتی، کتنی پریشانیاں ہوتی، کس قدر ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو گردش کا حکم دیا
اور وہ برابر ایک مخصوص اندازے کے ساتھ، ایک مخصوص رفتار کے ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، تمہارے لیے مسخر کیا یعنی ان کو پابند کر دیا کہ پہلے رات آئے گی، پھر دن آئے گا، پھر رات آئے گی، پھر دن آئے گا۔ ایسا نہیں کہ رات ہی آتے رہے، ایسا نہیں کہ دن ہی آتا رہے۔ ہاں، کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے، اعتراف عظمت کے لیے، تاکہ لوگ اعتراف عظمت کریں، اس طرح بھی کیا کہ 6 مہینے دن، 6 مہینے رات، یا رات بہت طویل، دن بالکل مختصر سا، یا دن بہت طویل، رات بہت مختصر سی۔ یہ اس کے عجائبات قدرت ہے، یہ بھی ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی جس انداز سے بھی کیا، اس میں ہمارے لیے ہزارہ فائدے پوشیدہ ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے عطا کیا تمہیں ہر وہ چیز جس کا تم نے اس سے سوال کیا، یعنی جو تم نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اور واقعی ہم بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم طلب کرتے ہو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق بعین ہی اسی طرح عطا فرما دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے، بہت سی دعائیں ہماری بظاہر جو ہم کہتے ہیں کہ جی قبول نہیں ہوئی، ہم نے فلاں چیز مانگی تھی نہیں ملی، ہم نے مطلب نوکری طلب کی تھی نہیں ملی، کاروبار میں ترقی مانگی تھی نہیں ملی، فلاں جگہ ہماری شادی ہو جائے نہیں ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری زبان سے نکلا یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو ضرور پورا کیا، بلکہ یہ کہ جو تم نے مانگا وہ میں نے عطا کیا۔ ہاں، عطا کرنے کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی تو اس طرح عطا کیا کہ جو تم مانگ رہے ہو بعینی وہ شے دے دی، کبھی اس طرح کہ تم نے جو کچھ مانگا اس میں تمہارے لیے چونکہ بہتری نہیں تھی علم الہی میں، اس لیے اللہ نے اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے دنیا میں عطا نہیں فرمایا بلکہ آخرت میں تمہارے لیے اس کو محفوظ رکھ لیا، اور آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ تمام اس میں صورتیں شامل ہیں، لہذا یہ اعتراض پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو تم نے مانگا میں نے عطا فرمایا، حالانکہ حقیقت حال اس کے خلاف بظاہر نظر آتی ہے۔ تو یہ وضاحت کے ذریعے انشاءاللہ یہ اعتراض اڑ جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بہت زبردست چیلنج ہے، اور واقعی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم عاجز آ جائیں گے لیکن واقعی یہ کام نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ہم تو گنیں گے تو نعمت گن کے ہی پوری ہو جائیں گی، یعنی ہماری عقل ان نعمتوں تک بعض اوقات رسائی حاصل نہیں کر سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ موٹی موٹی نعمتیں جیسے ہم اکثر میں ذکر کرتا ہوں، جیسے ہمارا ذہن ہے، آنکھیں، ناک، دانت، ہونٹ، بولنا، سننا، پھر ہمارا پکڑنا، ہاتھ، پیر، آزاد ملک، جسم، صحت، مال، یہ موٹی موٹی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور بہت ساری نعمتیں ہیں، یہ جو جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم مائکروسکوپ کے ذریعے اپنی انگلی کو دیکھیں گے تو اس پہ بہت سارے جراثیم چلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ سب کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے جو اللہ نے بہت ہی باریک پیدا فرمائے ہیں، اور اسی لیے ہاتھ دھونے کا حکم ہے تاکہ یہ تمام جراثیم ہاتھ سے ہٹ جائیں۔ تو اگر یہ ظاہر میں ہوتے، یعنی ہماری نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ جراثیم کو دیکھ لیتے ہیں، تو بس پھر تو ہم نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی۔ ہم کوئی جیسے آج کل لوگ ٹھیلوں پہ کھڑو کے بڑے آزادانہ کھاتے ہیں، اگر ان کو وہاں کے جراثیم کی زیارت کروا دی جائے تو شاید یہ کھانا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایک پلیٹ کے اندر اس طرح یوں جیسے کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کھانا پینا ہی آدمی کا بالکل ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ اس طرح کی ہزار نعمتیں ہیں، بہرحال جو حقیقت ہم شمار کرنا چاہیں، اپنے ذہن کو وسعت دے کر ان کو ذہن میں لانا چاہیں پھر بھی نہیں لا سکتے، ان کو شمار ممکن نہیں ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک آدمی بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو ابھی اتنے احسانات یاد دلا کر پھر اللہ نے بیان فرمایا انسان بہت ظالم اور ناشکرا ہے۔ ظالم اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کہ اتنے عظیم محسن کو فراموش کر کے، یہ کافر کے بارے میں اشارہ ہے خصوصاً کہ اتنے عظیم محسن کو فراموش کر کے وہ اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں کی عبادت کرتا ہے جو اس کے لیے کسی نفع نقصان کا سبب نہیں بن سکتے، یہ اس کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ اور ناشکرا بھی ہے کہ
اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد پھر ان نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ مسلسل نافرمانی کی طرف مائل رہتا ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات بیان فرمانا شروع فرمائے، اور یہ سورت بھی سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی طرف کے نام سے ہی اس کا عنوان قائم کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اجعل بنا دے تو ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا، امن والا بنا دے۔ یہ دو اعتبار سے ہوگا، ایک یہ اس اعتبار سے کہ اس شہر کو امن عطا فرما دے، یہ دعا بھی مقبول ہے، قیامت تک کوئی بھی اس شہر کو نقصان اب مجموعی طور پہ نہیں پہنچا سکتا کہ مکہ ہی ختم کر دے، تباہ کر دے اس کو، انشاءاللہ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا۔ قیامت تک کعبہ بھی قائم رہے گا، ہاں قرب قیامت کے وقت جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ ایک حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا، گرا دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی کعبۃ اللہ کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی مکۃ المکرمہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ آزاد شہر رہے گا، امن والا رہے گا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں چیزیں ہیں انہیں امن والا بنا دے، اور اس میں بھی ایسے ہی شکار کرنا ممنوع ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کی حالت احرام وغیرہ میں جیسے گھاس وغیرہ کاٹنا منع ہے، اگر کوئی مجرم باہر سے بھاگ کر آ جائے تو اس کو یہاں سزا نہیں دی جائے گی، باہر سزا دی جائے گی، یعنی قصاص وغیرہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، باہر لے جا کے قتل کیا جائے گا فقہ حنفی کے روح سے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو واقعی امن والا بنایا اور آپ کی دعا مقبول فرمائی۔ آگے شاید فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور تو مجھے اور میرے بیٹوں کو محفوظ فرما دے اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یقیناً دعا کو قبول فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کبھی بھی کوئی بت پرست پیدا نہیں ہوگا اور قیامت تک کے لیے وہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ ربی، اے میرے رب، انا ہننا اضللنا کثیرا من الناس، بے شک ان بتوں نے لوگوں میں سے کثیر کو گمراہ کر دیا، یعنی گمراہی کا سبب بن گئے، ہزاروں لوگ برباد ہو گئے۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جو میری پیروی کرے تو بے شک وہ مجھ سے ہے، میرا ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فانک غفور رحیم، تو بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کتنی پیاری بات بیان فرمائی۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کریمی پر کہ جو اچھے ہیں، نیک ہیں، وہ تو میرے ہیں، اور جو برے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، وہ بھی ہیں تو میرے ہی۔ اب ایسا نہیں کہ ان کے لیے بد دعا فرمائی ہوتی کہ ان کو جہنم میں ڈال دے، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم طلب کیا، اس کی بخشش اور مغفرت کو طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ جو اچھے ہیں وہ تو میرے ہیں ہی ہیں، اور جو برے ہیں وہ بھی تو میرے ہی ہیں، تو ان کی نافرمانیوں کو بخش دے، تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں بہت ہی کرم اور آپ کی شان کریمی کا اظہار ہے۔ اور ربنا، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے اسکنتو ٹھہرایا، من ذریتی، اپنی اولاد کو، بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں تھی، عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس۔ یہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت عرض کی کہ جس وقت اصل میں ملک شام میں بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ تھی، اور بی بی حاجرہ بھی تھیں۔ بی بی حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کو بہت ہی رشک پیدا ہوا۔ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہی تھی کہ انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اپنی زوجوں کو میرے پاس سے جدا کر دیں۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ کو اور اپنے اس بیٹے کو فلاں مقام پر چھوڑائیں، یعنی مکۃ المکرمہ جو اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، کعبۃ اللہ کے آثار بھی وہاں پر مٹ چکے تھے، اس مقام پہ آپ اپنی زوجہ کو اور بچے کو چھوڑائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کچھ توشہ لیا، کھانا وغیرہ لیا، پانی وغیرہ لیا، اور اپنی زوجہ کو کہا کہ میرے ساتھ چلیں۔ بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لا کر چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ کے جانے لگے تو بالکل التفات نہیں فرمایا، دیکھ نہیں رہے، بات نہیں کر رہے، تو بی بی حاجرہ نے پیچھے سے عرض کی کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں پر ہم کس طرح گزارا کریں گے؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ پھر زوجہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو زوجہ مطمئن ہو گئی، انہوں نے کوئی آہو بکا نہیں کی،
کوئی کلمہ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے. اسی کی طرف یہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد کو ایک وادی میں جس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس. اور ربنا، اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کرے نماز کو. یعنی اسماعیل اور جو اس کی پھر اولاد پیدا ہوگی یہاں پر، اور جو دیگر لوگ آ کے اس کے پاس ٹھہریں گے، وہ سب نماز کو قائم کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دے. جو اسماعیل کی اولاد ہوگی یہاں پر اور بقیہ لوگ ان کے ساتھ آ کے ٹھہریں گے، تو سب لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کے دل اس طرف مائل فرما دیے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں کچھ پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اور یہ بھی دعا آپ کی مقبول ہوئی. آج بھی آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں، ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا. سردی، گرمی، خزاں، بہار میں اگنے والا موسم، مکے میں چاہے کوئی بھی موسم ہو، کیونکہ پوری دنیا سے وہاں پر پھل آتا ہے. دنیا میں کہیں موسم بہار ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں خزاں ہے. ہر موسم کے اعتبار سے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف پھل اگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب بکنے کے لیے بہت سارے پھل جو ہے وہ مکہ المکرمہ آ جاتے ہیں. تجارت لوگ کرتے ہیں، تو وہ مکہ المکرمہ میں ہر موسم میں، کوئی بھی موسم ہو، یعنی گرمی، سردی، خزاں، بہار، اس میں ہر موسم کا پھل ملے گا. سردیوں میں آم بھی مل جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے ملکوں سے آئیں گے کہ جہاں پر اس وقت گرمی ہوگی. تو یہ آپ کی دعا مقبول ہوئی. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا. ربنا، اے ہمارا رب، انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارا رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. اس میں اللہ کی قدرت کا اعتراف ہے. وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسمان میں سے اور نہ زمین میں سے اور نہ آسمان میں سے کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر دعا کی. ایک اور بیٹے کی آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ نے عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. تو آپ نے ان دونوں کی پیدائش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے کہ اے اللہ تعالیٰ، شکر ہے تیرے لیے جس نے عطا فرمایا مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعا کا سننے والا ہے. ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا دے تو مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور کچھ میری اولاد کو. من تبعیدیہ ہے، یعنی آپ نے، کیونکہ اگر کل اولاد کے لیے دعا ہوتی تو ضرور یہ دعا مقبول ہوتی اور کوئی بھی بے نمازی نہ ہوتا. اس لیے مفسرین نے یہاں پر من کو تبعیدیہ قرار دے کر اس کا ترجمہ یوں ہی لکھا ہے کہ میرے اولاد میں سے بعض کو تو نمازی بنا دے، جس کو تو چاہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دیتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے. اس پر ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب